جب بھی قوموں نے معجزات دیکھے ہیں نا اور پھر ان کا انکار کیا ہے تو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. جیسے قوم سمود نے خود معجزہ مانگا کہ اس پہاڑی سے اگر اونٹنی نکل آئے اور وہ گابن بھی ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے. سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم یہ مطالبہ کا ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں. اللہ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام میں تو معجزہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ میرے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اس کے بعد اگر قوم نے تکذیب کی نا تو پھر ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بیج بھی باقی نہیں بچے. لیکن قوم اڑی رہی کہ نہیں جی ہم ایمان لے آئیں گے. جب اللہ کے حکم سے وہ معجزہ ظاہر ہو گیا، اونٹنی ظاہر ہو گئی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ھذہ ناقۃ اللہ. ویسے تو ہر اونٹنی اللہ کی ہے نا، لیکن یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے نا، یہ کسی اونٹنی کے پیٹ میں تو نہیں تھی، یہ تو پتھر سے نکلی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اب نظام یہ ہے کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن وہ پانی پیے گی، تم لوگ اس کا دودھ پیتے رہنا، اور ایک دن تم پانی پیتے رہنا، وہ پانی پینے کے لیے نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، آیا ہے، قدرت کا کمال ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر تم چھیڑو گے تو پھر اللہ کا عذاب پکڑ لے. چند دن تو بڑے خوش رہے قوم کہ جی سارا دن ہمیں دودھ ملتا ہے اور ساری بستی والوں کو ملتا ہے، اتنا دودھ دیتی تھی وہ. چند دنوں کے بعد کہنے لگے بھئی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک دن پانی پیئیں ہی نہ. حالانکہ یہ بھی بہانہ تھا، پانی بھر کے رکھ لو، لیکن مقصد تو اعتراض تھا نا. جب آدمی نے اعتراض کرنا ہو نا جی، پھر تو کسی شکل میں بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے ایک دن پھر مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھی ہم اس اونٹنی سے تنگ آ گئے ہیں کہ یہ ہمارے گھاس بھی کھا جاتی ہے اور ایک دن پورے اس ہمارے کنویں کا چشمے کا پانی سارا پی جاتی ہے. ایسا کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کو ہم قتل کر دیتے، مار دیتے. انہوں نے مشورہ کیا اور ان میں سے ایک ان کا آدمی تھا جو بڑا بہادر تھا، بڑا شقی بھی تھا، قدار ابن سالف اس کا نام تھا. اس کو بلایا اور کہا کہ بھئی اونٹنی نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، اس سے ہماری جان چھڑاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اپنے چند آدمیوں کو لے کر اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گیا. جب اونٹنی وہاں سے گزری تو اس ظالم نے تلوار سے اونٹنی کی کونچیں جو تھی نا وہ کاٹ ڈالی. ایک تو اونٹنی گر گئی اور دوسرا اونٹنی اتنی بلند آواز نکالی کہ حضرت صالح نے سنا، وہ بھی گھبرا گئے. وہ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اور ساتھ میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ لا تمسوها بسوء، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا.
لیکن تم لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اب تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے۔ اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی دنیا میں سب سے بڑے شقی اور بدبخت جو ہیں وہ 2 آدمی ہیں۔ ایک تو بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، قدار ابن صالح، اشقل قوم، اپنی قوم کا سب سے بڑا بدبخت۔ اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا، وہ بھی دنیا کا شقی ہو۔ اب 3 دن کی جب مہلت دی تھی، اب جب جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے تو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کے معجزے پر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، قصے کہانیاں کرتے ہیں، یہ بھی ہماری طرف سے آزمائش تھی۔ آپ ان کے کسی قسم کی مخالفت کا فکر نہ کریں۔ ایک دوسرا اس میں ایک لفظ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ معراج روحانی ہے، معراج جسمانی نہیں، کہ قرآن میں بھی لفظ رویا ہے، رویا تو خواب کو کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جمہور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے مدنی کا معراج جو ہے وہ جسمانی ہے۔ آپ اپنے جسد مبارک کے ساتھ مسجد اقصی بھی تشریف لے گئے اور آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے۔ تمام جمہور امت کی یہی رائے ہے، جمہور صحابہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ایک تو لفظ عبد قرآن میں موجود ہے جو دلالت کرتا ہے عبد کا اطلاق کبھی روح پہ نہیں ہوتا، روح مال جسد پہ ہوتا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں عبد کا اطلاق وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں فرمایا انی عبد اللہ، اور میرے مدنی جب صبح کی نماز پڑھا رہے تھے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، تو لفظ عبد کا اطلاق کبھی روح پر نہیں ہوتا، یاد رکھو، اس کا اطلاق ہوتا ہی روح مع جسد پہ ہے۔ تو ایک تو لفظ رؤیا جو آ گیا، یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ میرے پروردگار عالم کبھی کبھی ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں جو متشابہات میں ہوتے ہیں کہ اب مومن تو دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کے مانتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ اس سے پھر نعوذ باللہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ رویا ہے یاد رکھو، اس سے مراد بھی رویا عین ہے، رویا نوم نہیں، رویا یعنی آنکھوں سے ہم نے آپ کو دکھایا۔ حضور پاک نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آسمانوں پہ گئے، انبیاء سے ملے، نمازیں فرض ہوئیں، تو یہ سارا روحانی مسئلہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ جسم بھی ساتھ ہے، جسمانی مسئلہ ہے۔ اور دوسرا قرآن میں آ گیا کہ کافروں کو جہنم میں کیا ملے گا؟ شجرۃ الزقوم، طعام الاسیم۔ شجرۃ الزقوم کو کہتے ہیں تھوہر کا درخت، جس کے بڑے ہی کانٹے ہوتے ہیں،
اور ایسا وہ کانٹے دار بھی اور کڑوا ہوتا ہے کہ جانور بھی نہیں کھاتے. جب یہ لفظ آیا تو اب ابو جہل نے کہا اچھا یہ ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں. زقوم تو کہتے ہیں کہ مکھن اور شہد کو ملا لیا جائے، یہ زقوم ہے بطور طنز. اس لیے اس نے اپنی نوکرانی کو جب مہمان آتے کہتے زکمینی، وہ زقوم لے کے آؤ تو وہ مکھن اور شہد لے کے آتی ناشتے میں. کہنے لگی عجیب بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں درخت ہوگا. بھائی جہنم میں کیسے درخت ہوگا؟ جہنم تو آگ ہے، آگ میں کیسے کوئی درخت ہو سکتا ہے؟ اس جاہل کو، ملعون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ جو چاہے کر دیں. اللہ چاہے تو سبز درخت میں آگ پیدا کر دیں، اور اللہ چاہے تو جہنم میں درخت پیدا کریں جس کی غذا ہی آگ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور کافروں کو اللہ نے ڈرایا عذاب سے، لیکن وہ بجائے ایمان لانے کے اور بھٹکتے گئے.